تیسری چیز وہ ہے مائنڈ فلنس. پہلے ہم نے بات کی ان مع العسر یسرا. دوسری بات ہم نے کی گریٹیٹیوڈ یعنی شکرانہ. تیسری ہم بات کریں گے مائنڈ فلنس کی. ٹھیک ہے. لندن کی ایک یونیورسٹی ہے جس میں دماغ کے اوپر ریسرچ ہوئی. تو ایک خاتون جن کا نام ہے ملیسا، وہ جو لندن کی جو یونیورسٹی تھی وہ وہاں گئی. اس پہ انہوں نے اس ریسرچ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے دماغ کی ساخت جو ہے وہ اس پہ کام کیا جائے، اس کو تبدیل کیا جائے، اس کو یعنی بہتر بنایا جائے. تو ان کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپ 1 مہینے تک روزانہ مائنڈ فلنس کی پریکٹس کریں گی. اور مائنڈ فلنس کی پریکٹس میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ روزانہ 30 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ایک طرف فوکس کریں. یعنی 30 منٹ، یعنی آپ واک کر رہے ہیں تو آپ اپنا دھیان واک پہ رکھیں. آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو اپنا دھیان ذکر اذکار پہ رکھیں. آپ پینٹنگ کر رہی ہیں تو اپنا دھیان پینٹنگ پہ رکھیں. آپ کھانا کھا رہی ہیں تو اپنا دھیان کھانے پہ رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس. یعنی ہم اپنے آپ کو ایک چیز کی طرف تمام چیزوں کی ڈسٹریکشن سے ہٹا کر اپنے دماغ کو ہم حاضر کر دیتے ہیں، جس کو ہم مائنڈ فلنس ٹیکنیک کہتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت صرف اور صرف اپنے حال پہ فوکس ہے، نہ آپ ماضی کو سوچ رہے ہیں اور نہ آپ فیوچر کو سوچ رہے ہیں. نہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے مجھے اتنا دکھ دیا تھا، اس نے مجھے اتنی تکلیف دی تھی. نہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ کل آنے والے کل میں یہ ہوگا تو میں کیسے کروں گی، یہ ذمہ داری میرے گھر پہ آنے والی ہے یا مجھ پہ آنے والی ہے تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں. بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آج کو، جو آپ کا آج کا جو پریزنٹ ہے، آپ نے اس کو جینا ہے. اور کیسے جینا ہے؟ جب آپ واک کریں، اگر آپ میں سے کوئی واک کرتا ہے، اگر واک کریں، ایکسرسائز کریں، تو آپ اپنے دماغ کو اس ایکسرسائز یا واک پہ فوکس کریں. اب آپ کہیں گے کہ میں واک کرتے ہوئے تو دماغ ادھر سے ادھر گھوم جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ واک کرتے وقت اپنے آس پاس کی چیزوں کو آبزرو کریں. ہم واک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ کہیں چل رہا ہوتا ہے اور ہمارے برابر میں سے بھی کوئی گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو آپ واک کرتے وقت نا آس پاس پھول پودے ان کو آبزرو کریں، اپنے اسٹیپس کو دیکھیں. آپ دیکھیں اپنی رفتار پہ دیکھیے، آپ جب چل رہے ہیں تو آپ کی رفتار کیسی ہے، آپ کا پیر سیدھا پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا. پھر بعض لوگ واک کرتے وقت کیسے چلتے ہیں کہ وہ بس ایسے اسٹل کر کے چل رہے ہوتے ہیں ہاتھ لٹکا. نہیں، جب آپ واک کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو بھی ایسے کر کے چلائیں تاکہ آپ کی پوری باڈی ورک آؤٹ پوزیشن میں آ جائے. آپ کا صرف لوور پارٹ ایکسرسائز نہ کرے بلکہ آپ کی پوری باڈی ایکسرسائز کرے. آپ یہ کر کے دیکھیے کہ جب آپ کی پوری باڈی ایکسرسائز کر رہی ہو تو آپ کا مائنڈ جو ہوگا نا وہ یہاں وہاں نہیں پھٹے. اس کو آپ لوگ ضرور اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ واک کر رہے ہو اور آپ کا صرف نیچے کا پارٹ چل رہا ہو اور ایک واک کر رہے ہو جس میں آپ اپنے ہاتھوں کو بھی ایسے ایسے کر کے چلا دیں، اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کا دماغ یہاں سے وہاں فوکس نہیں کرے گا. آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ رہے گا اور آپ بہت ڈٹرمنیشن اور پورے فوکس کے ساتھ اپنے اس وقت کو اسپینڈ. اسی طرح سے اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو ذکر اذکار میں فوکس کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے بتائیے. آپ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، اس کے بارے میں غور کرتے ہوئے پڑھیں، اس کو اگنور کرتے ہوئے نہ پڑھیں. آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے وہ تسبیح کہاں سے شروع کی تھی اور کہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ بات میری ختم ہو. لٹرلی ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ میں نے کوئی تسبیح شروع کی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا ارے تسبیح پوری کیوں ہو گئی. تسبیح جیسے میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب میں رزق کے لیے دعا کرتا ہوں نا یا میں رزق کے لیے تسبیح پڑھتا ہوں تو میں یہ امیجن کرتا ہوں کہ میرے اوپر رزق کی برسات ہو رہی ہے. اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب میں یہ کرتے ہوئے امیجنیشن کے ساتھ جب میں وہ تسبیح یا ذکر پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں اللہ نے اضافہ کیا، یعنی مجھے فوری طور پر اس کا رزلٹ نظر آتا. ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اپنی مشکلات کے حل کے لیے، ہم رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، فلاں 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 مسئلے کے لیے ہم بہت ذکر اذکار یا تسبیحات کرتے ہیں. لیکن ہم پوری تسبیح ختم ہو جاتی ہے، ہم 100 دانے کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھا کیا تھا اور مانگا کیا. تو اس امیجنیشن کے ساتھ تسبیح اذکار کریں
کہ یہ جو چیز ہے نا یہ میری زندگی میں آ رہی ہے یا آ چکی ہے، اور اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ نوازنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ مجھے نواز رہا ہے اور یہ چیز مجھے مل گئی۔ تو جب آپ اس طرح اس ذکر اذکار یا تسبیح کو فالو کریں گے تو اس کے آپ ملٹیپل رزلٹ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ ایک تو آپ کی برین کی ساخت بہتر ہوگی، آپ کا فوکس بہتر ہوگا، پلس جو آپ مانگ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کی ٹیکنیکس کے اوپر اگر ہم بات کریں مائنڈ فلنس کی، ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے صرف اور صرف اپنی بریتنگ کے اوپر غور کریں، یہ بھی مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک ہے۔ اس کو آپ یوگا میں بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اس کو آپ مراقبے میں میڈیٹیشن میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ نے اپنے سانس کے آنے اور جانے کے اوپر غور کیا، سانس کیسے اندر جا رہی ہے، میرے لنگس میں بھر رہی ہے، اور کیسے میری سانس میرے منہ کے راستے باہر آ رہی ہے، اور جب میرے منہ کے راستے باہر آ رہی ہے تو میں اپنے اندر کی تمام جو ٹاکسکسٹی ہے، جو میرے نیگیٹو ایموشنز ہیں، جو میرے نیگیٹو خیالات ہیں، فکرات ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، وہ سارے میں اپنے منہ کے راستے باہر نکال لوں۔ جب آپ اس سوچ کے ساتھ اور اس امیجنیشن کے ساتھ مائنڈ فلنس کریں گے تو آپ اس کے بہتر رزلٹ اچیو کریں گے۔ اور یہ آپ نے کب کرنا ہے؟ دن میں کسی، اگر آپ اکٹھے 30 منٹ نہیں نکال سکتے تو آپ 10-10 منٹ کر کے نکالیں، لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر چینجز آنے شروع ہوئے۔ اب وہ جو خاتون تھی، اب ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی برین میں کیا چینجز آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس ایکسرسائز یا اس تجربے کے لیے پیش کیا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ملیسا جو تھی جب وہ 1 ماہ کے بعد لوٹی تو ان کا برین کا سکین کیا گیا، MRI سکین سب سنے ہوں گے نا آپ لوگوں نے، تو ان کا جو برین سکین کیا گیا تو اس کے اندر 2 چینجز پائی گئی۔ بات تو اس میں تیسری چینج کی بھی ہے، آپ اس کو چلیں 3 چینجز کو ہم اس کو ایسے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ 3 چینجز ان کے اندر پائیں گے۔ جو پہلی جو چینج تھی اس کے بارے میں ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ہر انسان کے دماغ میں نا آپ کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں امیگڈیلا۔ امیگڈیلا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے یہاں پر گھنٹیوں کی شکل میں، یہ آپ کے کان کے پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب آپ کو، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب سٹریس ہوتا ہے نا تو یہ جو 2 گھنٹیاں ہوتی ہیں نا یہ بجنی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایسی نہیں بجتی کہ آپ کو لگے کہ ٹن 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 جیسے ابھی گیٹ کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، ایسے نہیں بجتی، یہ ایسے بجتی ہے کہ آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس یعنی دماغ کا جو اگلا حصہ ہے نا یہ بیٹھ جاتا ہے، اور یہ جو ایموشنل برین جس کو ہم کہتے ہیں میگڈیلا، یہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو وہ ماند پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو آپ جب کرتے ہیں مائنڈ فلنس کرتے ہیں تو جو رزلٹ ملیسا کے برین میں دیکھا گیا میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ جب وہ ان کا برین کا سکین کیا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ ان کا جو رائٹ ایمیگڈیلا تھا کان کے پاس ادھر، اس کا جو سائز تھا نا وہ چھوٹا ہو گیا۔ یعنی جب آپ مائنڈ فلنس کرتے ہیں تو آپ کا جو ایمیگڈیلا کا سائز ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب وہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خراب نہیں ہوتی بلکہ وہ جاری و ساری رہتی ہے۔ کلیئر ہو رہی ہے؟ میں نے کوئی بہت مشکل بات تو نہیں کی ہے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں اور تاکہ آپ اس چیز کو ہضم کر سکیں۔ تو جب آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک کریں گے اور آپ اپنے سٹریس لیول کو کم کریں گے تو آپ کے جو ایمیگڈیلا ہے جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کے سامنے آ کے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتا، وہ آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائے گا، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مائنڈ فلنس کے ذریعے اس کو سلو ڈاؤن کر دیا، اس کا سائز آپ نے برین میں اس کا سائز آپ نے شرنک کر دیا ہے، اور وہ اب آپ کو تنگ نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم آرام سے یہ دیکھو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں،
پریشان ہوتے ہیں, کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ سامنے پڑی ہوتی ہے, وہ نہیں ملتی. وہ کیوں نہیں نظر آ رہی ہوتی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بتائیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں, الحمدللہ بینائی موجود ہوتی ہے, پتیاں بھی جل رہی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, مگر وہ سامنے پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ سٹریس میں ہوتے ہیں اور آپ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس گھبراہٹ میں, سٹریس کی وجہ سے آپ کو سامنے پڑی ہوئی چیز, سامنے پڑا ہوا کام آپ کو نہیں دکھتا. تو آپ نے جب مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک اپلائی کریں گے اپنی زندگی میں, تو اس بات کا بھروسہ رکھیں کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ آپ کا ایموشنل برین سکون میں آ جائے گا اور آپ کا لاجیکل برین آپ کو ہیلپ کرنا شروع کر دے گا کہ آپ نے زندگی میں کیسے اپنے کاموں کو کرنا ہے, کیسے آپ نے بہتر فیصلے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا میں غصے میں تھا, میں نے اٹھا کے بیوی کو ایک لگا دیا, یا ماں کہتی ہے بس میں غصے میں آ گئی تھی, جو میرے سامنے جو بچہ آیا میں نے اس کی پٹائی لگا دی. اور پھر وہ جسٹیفیکیشن کیا دیتی ہے وہ ماں, ساری مائیں بیٹھی ہیں, میں شوہروں کی بات اس لیے نہیں کر رہی, کیا دیتی ہیں وہ جسٹیفیکیشن؟ آپ ساری مائیں بیٹھی ہیں, آپ سب کو پتا ہے, آپ خود بتائیں مجھے آپ لوگ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اپنے بچے کو مارتے وقت؟ اس نے غصہ دلایا, اس نے بات ہی ایسی کی کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں. تو ہماری عقل پہ پتھر پڑ گئے, پڑ جاتے. جب ہمارا ایموشنل برین ایکٹیو ہوتا ہے نا, تو عقل پہ ایسے ہی پتھر پڑتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور وہ جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ بھی کوئی کسی نے گاڑی کراس کی, لگ گئی, تو ادھر کے لوگ ایک دم سے لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایموشنل برین ایکٹیو ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا, نقصان چھوٹا ہو یا بڑا, جو بھی نقصان ہو, نقصان تو نقصان ہوتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ کے چیخنے چلانے سے وہ نقصان کور ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے لاجیکل برین کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہتے ہیں جب لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا کسی نقصان پہ, تو کیا آپ کے لڑنے سے آپ کا نقصان کور ہو جائے گا؟ جب نہیں ہوگا تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھیں, ختم کریں قصہ. الٹا اور نقصان کر دیتے, کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے دماغ میں جو دوسرا جو چینج آیا مائنڈ فلنس کی وجہ سے, پہلا چینج ہم نے کیا پڑھا, ان کے امیگڈیلا کا سائز چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, جس سے ان کا ایموشنل برین کام ڈاؤن ہو گیا اور ان کا لاجیکل برین ایکٹیو ہو گیا. دوسرا جو ان کے ہوا, ان کے دماغ کے اندر کا ایک حصہ ہے جس کو ہم ہپو کیمپس کہتے ہیں. اب یہ کیا, یہ دماغ کا یہ حصہ آپ کی میموریز بناتا ہے. چلیں آپ دماغ کے حصے کا نام چھوڑ دیں, نہ بھی یاد رکھیں, آپ کے دماغ کا ایک حصہ ہے جو کہ میموریز بناتا ہے, جس میں میموریز محفوظ ہوتی ہیں. مائنڈ فلنس سے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے, آپ کی میموریز زیادہ اچھے سے سٹور کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں ان کو میموری لاس کا پرابلم ہو جاتا ہے. ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں یاد نہیں رہتی, وہ نام بھولنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کام بھی یاد نہیں رہتے جو ضروری ہوتے ہیں. ہاں, گھر سے نکلے کیوں تھے یاد ہی نہیں ہے. چمچ کو کینچی اور کمبل کو کچھ اور کہتے تھے. اصل میں یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال ڈیمنشیا جو ایک مرض ہوتا ہے نا, الزائمر جسے کہتے ہیں, وہ بھی ویسے تو یہ جینز میں ہوتا ہے, جینیٹکلی ملتا ہے ویسے یہ, لیکن یہ سٹریس کی وجہ سے بھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ لوگوں کو یہ چیز سٹریس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. فائدہ اگر جیسے وہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ اسپیلنگ لکھ رہے ہیں ہاں, اور مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس کا اسٹارٹنگ ورڈ یہ ہے اور یہ ہے, اس کے بعد یہ, لیکن آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کچھ اور ہی لکھ رہا ہوتا ہے. لائک اسپیلنگ میں تین چار ورڈز چھوڑ کے چوتھے ورڈ کو پک کر کے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ وہ اسی وہ سٹریس کے زمرے میں, سٹریس میں رہتا ہے نا دماغ, تو آپ کا دماغ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, کوآرڈینیشن نہیں کر پاتا, کوآرڈینیشن آپ کا ویک ہے. آپ
آپ کو پتا ہے آپ کو کیا لکھنا ہے. اچھا یہ پتا ہے کس وجہ سے بھی ہوا ہے؟ یہ موبائل کی میسیجز ٹائپنگ کی وجہ سے. آپ دیکھیں نا جو ہمارے موبائل کے کی پیڈ میں جو کریکشن لگا ہوا ہوتا ہے, آپ کچھ لکھتے ہیں وہ ایک دم کریکٹ کرتا ہے, تو پھر اسپیلنگ یاد کرنے کی ضرورت کیا رہ گیا؟ ہر وقت تو کریکشن پڑا ہے آپ کے موبائل پہ. آج کے دور میں لوگ دن رات میسیجنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگ اب یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ سب انگلش میں لکھتے ہوں گے نا, اگر ہم نہیں لکھتے تو بچے تو انگلش میں لکھتے ہیں نا. تو بچے بتائیں کہ فرق پڑتا ہے نا اس سے, کیونکہ آپ کا جو آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ اس ورڈ کی اسپیلنگ کریکٹلی کیا ہے, کیونکہ ہمیں نا مستقل مدد لینے کی عادت پڑ جاتی ہے. ہاں آج کل تو ہر کام اتنا آسان ہو گیا ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں اتنی مشکلات ہیں, حالانکہ اتنی آسانیاں, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں صحیح کہہ رہی ہے, چیٹ جی پی ٹی کچھ بھی نہیں سوچتا. ہاں بس وہ اے آئی سے مدد لے لیں گے, اسائنمنٹ بھی اس سے بنا لیں گے, سارے کام اس سے کر لیں گے, تو پھر آپ جا کیوں رہے ہیں یونیورسٹی؟ بیٹھ جائیں گھر پہ, اے آئی سے پڑھتے رہیں, ٹاپک لکھیں, اے آئی آپ کو سارا دے دے گا مٹیریل نکال کے, اور آپ اس کو پڑھ لیں. ہاں یوں ایون اس کی سلور میتھڈ ایک مائنڈ سائنس کا کورس ہے, میں نے کبھی کیا تھا 2011 میں کامران سلطان سے, اب تو وہ یو ایس شفٹ ہو گئے. تو ایک اور صاحب تھے وہ کروا رہے تھے, تو میرے ذہن میں تھا کہ میں کر لوں, ریوائز ہو جائے گا. لیکن انہوں نے 2-3 دفعہ انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی, میرا ٹائم میچ نہیں ہوا, میں نہیں جا سکی. تو مجھے خیال آیا میں نے کیا ہوا تو ہے, میں ایک کام کرتی ہوں, چیٹ جی پی ٹی سے لکھ کے دیکھتی ہوں اس میں کیا کیا ہوتا ہے, ساری ٹیکنیکس میرے سامنے آ جائیں گی, پھر مجھے جا کے وہاں پہ 40,000 خرچ کرنے کی کیا ضرورت, میں چیٹ جی پی ٹی سے پڑھ لیتی ہوں دوبارہ. اور میں نے یہی کیا بس. تو ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں. ہاں بچے ہاں نہیں, بلکہ وہ جو روبوٹس ہیں اب لوگ ان کو کاؤنسلر بنائیں گے, اس سے بات کرتے ہیں بیٹھ کے, وہ ان کو مشورہ دیتا ہے, دیکھو تم ایسے کر لو, دیکھو تم ایسے کر لو, غم نہیں کرو, کچھ نہیں ہوگا, میاں کو ایسے راضی کر لو, یوں کر لو. میں سوچ رہی تھی کہ وہ تو مشین ہے نا, وہ آپ کے ہیومنلی آپ کو کیسے آپ کو فیلر دے سکتا ہے کہ آپ ایک انسان سے بات کر رہے ہیں. ایون جن لوگوں کو یہ آپشن دیا جائے کہ آپ آن لائن کاؤنسلنگ لیتے ہیں, نہیں ہمیں آنا ہے, ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے, ہم آن لائن نہیں لیتے کاؤنسلنگ. کیوں نہیں لیتے؟ ہمیں فیلر نہیں آتا. ہوتا ہے تو ہم مطلب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے وہ پرانے لوگ. موبائل میں ایک اور سسٹم آ گیا ہے, میرا تو 2 دن پہلے موبائل آیا ہے, میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوں, آگے سے انگلش میں مجھے جواب دے رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا یہ وہ. میں نے بولا یہ کیا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو لیا, میں نے کہا ہٹاؤ اس بندے